اتحادیوں کے تحفظات دور کرنے کی کوششیں، وزیر اعظم کے MQM پاکستان اور BAP قیادت سے رابطے متحدہ کا معاہدے پر عمل کا مطالبہ، تحریری اگریمنٹ پر عمل نہ ہوا تو اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں گے، رہنماؤں کا موقف۔ بلوچستان عوامی پارٹی نے بھی ایک اور وزارت مانگ لی۔ IMF سے $2 ارب جلد ملنے کی امید، پاکستان کو معاشی مشکلات سے نکال کر استحکام کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اصل منزل خود انحصاری ہے۔ پاکستان میں وسائل اور ہنرمند لوگوں کی کمی نہیں، ہماری اتحادی حکومت ہے، فیصلوں پر مشاورت جمہوری عمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس سے خطاب۔ وفاقی کابینہ کا بڑا فیصلہ، افغانستان سے پاکستان آنے والے ٹرانسپورٹرز کے لیے 10 روزہ تذکرہ کی شرط ختم، افغان ٹرانسپورٹرز کو 6 ماہ کا ملٹیپل ویزا دینے کا فیصلہ، مختلف ممالک سے متعلق ویزا پالیسی میں تبدیلی کے ایجنڈے کی منظوری دی گئی، اقدام سے سینٹرل ایشیا اور افغانستان میں تجارت کو تقویت ملے گی۔ مریم اورنگزیب کی بریفنگ۔ پاکستان کو IMF سے $1 ارب 90 کروڑ ملیں گے، 7ویں اور 8ویں جائزے کے تحت دونوں قسطیں اکٹھی ملیں گی۔ قرض کی رقم جلد پاکستان کو موصول ہو جائے گی، ذرائع وزارت خزانہ۔ IMF کی کڑی شرائط کے باوجود مہنگائی کا بوجھ عوام پر نہیں ڈالا تھا، چوروں نے خود کو ریلیف دینے کے لیے عوام کو مہنگائی میں دھکیل دیا۔ پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ صاف شفاف انتخابات ہیں، عمران خان کا اجلاس سے خطاب۔ کراچی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے زندگی اجیرن، صورتحال سے تنگ شہری سڑکوں پر آ گئے۔ ماڑی پور روڈ میدان جنگ، پولیس سے جھڑپیں، لاٹھی چارج اور شیلنگ، مشتعل افراد کے پتھراؤ سے ایک اہلکار زخمی، کئی گھنٹے بعد پولیس حکام کے ساتھ مذاکرات کامیاب، سڑک کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ کراچی میں بجلی بحران، وزیر توانائی سندھ کا کے الیکٹرک حکام سے رابطہ، وفاقی حکومت نیپرا سے منظور شدہ سبسڈیز کی رقم کی فوری ادائیگی کرے، کہ الیکٹرک ہنگامی بنیادوں پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ختم کرے، امتیاز شیخ کی ہدایت۔ حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے سے ہٹانے کی درخواستیں، لاہور ہائی کورٹ نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو 1 روز کی مہلت دے دی۔ چیف منسٹر کا انتخاب قانون کے مطابق نہیں ہوا، اگر 16 اپریل پر واپس جاتے ہیں اس وقت حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں تھے۔ بیرسٹر علی ظفر کے دلائل، کسی دباؤ کے بغیر فیصلہ کریں گے، جسٹس صداقت علی خان کے ریمارکس، سماعت کل صبح 10 بجے تک ملتوی۔ مسلم لیگ کاف میں کوئی اختلاف نہیں، ہم سب ایک ہیں، عدالت کا پورا فیصلہ آنے دیں، وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑیں گے۔ ایوان اقبال کا اجلاس غیر قانونی، بجٹ صرف اصلی اسمبلی میں آئینی اور قانونی طور پر پاس ہوگا، پرویز الہی کا موقف۔ یہ مہنگائی کنٹرول کرنے آئے تھے، مہنگائی نے انہیں کنٹرول کر دیا۔ عمران خان کو سازش کے تحت ہٹایا گیا، لوٹے ساری عمر کے لیے نااہل ہونے چاہیے۔ پنجاب میں ضمنی الیکشن غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، سندھ میں بلدیاتی انتخابات نہیں، غنڈہ گردی ہوئی، شیخ رشید کی تنقید۔ پنجاب حکومت عوام کو صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے ایکٹیو، OPDs میں ہیلتھ کیئر کی سہولتیں بہتر بنانے کے پروگرام کی منظوری، شعبہ صحت میں جاری منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کیا جائے گا، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی ہدایت۔ PTI کے 4 سال میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، مہنگائی اور دیگر مسائل گزشتہ حکومت کی پیداوار ہیں، تبدیلی کے دعوے دار معیشت کو زمیں بوس کر کے گئے، عوام صورتحال کو سمجھ رہے ہیں، وزیر قانون پنجاب ملک احمد خان کی پریس کانفرنس۔
کورونا کی چھٹی لہر مزید 2 جانیں لے گئی 24 گھنٹے کے دوران مہلک وائرس سے مزید 333 افراد متاثر ملک بھر میں مثبت کیسز کی شرح 2.42% ریکارڈ اور شمالی وزیرستان کی تحصیل دتہ خیل میں پولیو کے قطرے پلانے والی ٹیم پر فائرنگ 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد جاں بحق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی حملے کی مذمت ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا محمود خان کی یقین دہانی